وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملتا تو اچھا تھا، بہتر تھا۔ جس کو اس کی اچھائی کی وجہ سے دائیں ہاتھ میں اس کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، میں پاس ہو گیا، دائیں ہاتھ میں میرا اعمال نامہ دیا گیا ہے۔ وی آر جنتی، وی آر about to get and receive the paradise. I am able to enter the paradise. میں قریب ہوں کہ جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے اگر دنیا کے اندر کوئی گڑبڑی کی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی لا درہم ولا متاع، جس کسی کے پاس پیسے نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، ہم اس کو یتیم مانتے، ہم اس کو مسکین مانتے، ہم اس کو غریب مانتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کا وہ بندہ یتیم اور مسکین نہیں، میری قوم کا وہ بندہ یتیم اور مسکین ہے جس کے پاس بہت سارے روزے، بہت ساری زکوٰۃ کی نیکیاں اور بہت سارے اور بھی اچھے نیکیوں کے انبار لے کر حاضر ہوگا کل قیامت میں، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، ناجائز طریقے پر کسی کا چینل خریدا ہوگا، ناجائز طریقے پر مارکیٹ کو لوٹ لیا ہوگا، ناجائز طریقے پر لوگوں کو بے وقوف بنا کر ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر ادیوگ پتی لوگوں کو خرید کر NFT اور شیئر مارکیٹ کو ڈاؤن اور NFT کے اندر میں اپنی واہوائی لوٹی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس بندے سے کہ آؤ سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری پر اگر سینگ والی بکری نے آکرمن اور حملہ کیا ہے تو کل قیامت میں اس سینگ والی بکری سے بھی حساب و کتاب ہوگا کہ تم نے بے سینگ والی بکری کو کیوں مارا تھا۔ اگر دنیا میں تم MLA تھے، دنیا میں تم پرائم منسٹر تھے، تو تم نے گجرات کی دھرتی پر 3200 مسلمانوں کو صرف مسلم کے نام پر ان کو گاجر مولی کے طرح کیوں کاٹا تھا؟ تم CM تھے اس لیے۔ آج کا بادشاہ کون ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کا طاقتور کون ہے؟ تم یا میں؟ آج کی کیبنٹ کس کی ہے؟ آج کا گرہ منتری کون ہے؟ آج کا بادشاہ کون ہے؟ آج کا بادشاہ یہ اللہ ہے۔ لمن الملک اليوم، سوال کیا جائے گا کون ہے آج کا بادشاہ؟ آواز نہیں آئے گی، رب کہے گا للہ الواحد القہار۔ آج صرف یہاں کا ایک بادشاہ، یہاں کا پرائم منسٹر ایک ہے، یہاں کا چانکیہ ایک ہے، یہاں کا چیف جسٹس ایک ہے۔ وہ کون؟ وہ اللہ ہے۔ تم کون ہو جی؟ انہوں نے میں تو پرائم منسٹر ہوں، تم نے بہت قتل کیے نا، تمہارے کتنی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک نیکیاں انسانوں کی، مسلمانوں کی ایک ایک نیکیاں ان کو دی جائیں گی جن پر انسان نے دنیا میں کسی پر ظلم و زیادتی کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے گناہ، ان کے ٹوٹل گناہ اس بندے پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو گھسیٹ کر جنت میں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے، یہ سسٹم ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ دنیا میں زندگی میں کیسے زندگی گزاریں، دنیا میں کیسے؟ اگر کوئی کسی کا مال ہڑپ لے تو کیا قانون ہے؟ رگ وید سے پوچھئے، اتھرو وید سے پوچھئے، رامائن سے پوچھئے، مہابھارت سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے کہ جس کا ڈنڈا، جس کی لاٹھی، اس کی بھینس، جو جتنا بڑا دبنگ اس کی اتنی ہی حکومت۔ کیا کوئی قانون نہیں ہے ایشور کی طرف سے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، بس صرف مرنے کے بعد پاپس شاستے پرپ شانتی یم روپم بھینکرم، یمراج آئے گا، اچھا انسان ہوگا، اچھی آتما ہوگی تو اس کی آتما کو لے کر
آسانی کے ساتھ اس کی آتما کو لے کر جائیں گے، اس کو سورگ میں یا نرک میں ڈال دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بری آتما ہے، یمروپم بینکرم، تو اس کی آتما کو کھینچتے سمے ہی، لیتے سمے ہی اس کو تکلیف ہوگی، لیکن اس کو لے کے جا کے نرک میں ڈال دیں گے، باقی اور کچھ کل قیامت میں کچھ نہیں۔ یہ صرف نظام ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ دو حقوق ہو گئے، ایک اللہ کا حق اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہو سکتا ہے کہ اپنے فضل سے آپ کو معاف کر دے، لیکن ایک کس کا حق؟ ایک انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کا پیسہ لیا تو یو ہیو ٹو پے ٹو دیم، ان کو ادا کرنا آپ کے لیے ضروری۔ اگر آپ نے دنیا کے اندر میں اگر کوئی گڑبڑی کی ہے، دنیا کے اندر میں اگر آپ نے الٹا سیدھا کیا ہے، میرے بھائیوں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، بلکہ آپ علیہ السلام کے کچھ پیسے کسی کے پاس تھے، تو جب وہ دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اے محمد ابن عبداللہ، رکو رکو رکو، تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، تم یہیں رکو، کیا تم رکتے ہو یہاں پہ؟ میں لے کر آتا ہوں۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی وہاں کھڑے رہے، کافی دن، کافی دیر تک کھڑے رہے۔ اب وہ شخص پھر بھول گیا، جانے کے بعد کافی ٹائم کے بعد لے کر کے آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا، کیونکہ محمد رسول اللہ جانتے تھے کہ اگر رہ کر میں چلا جاؤں یا یہ چلا جائے گا، میرا حق ان پر ہوگا، کل قیامت میں جہاں آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، وہاں پر میں اس کی نیکی لوں اور پھر یہ پریشان ہو وہاں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ ہم لوگ اس چیز کی فکر کرتے ہیں، دنیا میں بالکل نہیں کرتے۔ پیسہ کسی کا میرے پاس ہے تو جناب ناجائز طور پر ہڑپ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، دیتے بھی نہیں ہیں۔ یہ دنیا کا سسٹم، دنیا کے اندر میں جتنا ظلم کرنا ہو کر لو، لیکن مرنے کے بعد جیسی آتما نکلی، روح قبض ہوا آپ سے، رب کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دور تو یہاں پہ بھی ہے رب کا، رب کے ہی حکم اور رب کے ہی فرمان، رب کی ہی مشیت سے ہم لوگ جی رہے ہیں، لیکن باضابطہ کھلے عام یہاں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کا کیا حکم ہمارے ساتھ آتا ہے ہم نہیں دیکھتے، دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا قانون نافذ ہوا ہے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن مرنے کے بعد تو ڈائریکٹ موت آتے ہی، بلکہ موت آنے سے چند لمحہ پہلے سب کچھ دکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے مسلمانوں، اتنی اچھی خوبصورت سسٹم، قانون، شریعت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کو خدا کے واسطے اس پر عمل کرو، اور حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی مت کرو۔ کسی کے مال اور کسی کی دولت یا کسی کے زمین کے اوپر ناجائز طریقے پر، ناجائز ڈھنگ سے اس کو وصولنے کی، اس کو لینے کی کوشش مت کرو۔ اگر لیا اور اس کو وصولنے کی کوشش کی، لوٹنے کی کوشش کی، تو آپ کی زندگی میں آپ بچ سکتے ہو، آپ پیسے دے کر اپنے آپ کو کیس سے بچا سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کے دربار میں جب آپ کی حاضری ہوگی، وہاں اچھے اچھوں کو نکل جائے گی، ساری دنیا ایک طرف یا ربی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نعرہ لگا رہا ہوگا۔ وہاں پر آپ کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ کا اچھا عمل آپ کو بتا سکتا، ورنہ کوئی مائی کا لال اس دن آپ کو نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں ہوں گے آپ کے پاس طاقت ہے، دنیاوی اعتبار سے یو آر پاورفل، یو ہیو کانفیڈنٹ، لاٹ آف کانفیڈنس، آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یو آر دبنگ، یو آر دادا، آپ دبنگ ہیں، بادشاہ ہیں،
لیکن اللہ سے بڑے بادشاہ اور دبنگ آپ نہیں ہو سکتے اس زمین پر۔ بڑی محنت کے بعد ہم تک یہ سسٹم، یہ قانون آیا ہے، یہ سسٹم پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی، اتنی آسانی سے نہیں آ گئی ہے جتنی آسانی سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم لوگ ماں کے پیٹ سے مسلمان بن کر پیدا ہو گئے، ہمارے بچے تو بس کوئی ذرہ برابر کچھ تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو اسلام ہم تک جو پہنچا ہے، یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کی قربانی اتنی رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کفار پتہ کیسے کرتے تھے؟ کفار حضرت خباب کو ایک مرتبہ بلایا گیا اور کہا کہ اے خباب، تم کس کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو خدا مانتے۔ کہا کہ اچھا، خدا مانتے، ان کو نہیں مانو گے؟ کہا کہ ہم کو اللہ نے بہترین شریعت دی ہے، اسلام دیا ہے، اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا طریقہ ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑو گے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا ایک کام کرو، اپنے چیلے چپاٹے سے کہا جاتا، اپنے نوکروں سے کہتے ہیں کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی جاتی ہے، خباب بن ارت کو ایسے لٹا دیتے، اس پہ آگ جل رہی ہے، اس پہ ایسے لٹا دیتے، آگ بجھ جاتی۔ کیسے؟ پانی ڈال کر؟ نہیں، آگ عموماً کیسے بجھتی ہے؟ پانی ڈالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی، لیکن نہیں، جب آگ نیچے سے بجھ جاتی تھی تو دیکھا جاتا تھا کہ خباب بن ارت کے پیٹ سے چربی پگھل رہی، وہ چربی پگھل کر آگ پر گرتی تھی تو آگ بجھ جاتی تھی۔ تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے، ایسے نہیں پہنچا ہے مسلمانوں۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال بد سے، اپنے برے اعمال سے اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بڑی قربانیاں دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظروں کے سامنے میں حضرت بشیر ابن جندل کو مدینۃ المنورہ کے سامنے، مدینۃ المنورہ کی دھرتی پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظروں کے سامنے میں چونکہ صلح اور معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر میرے علاقے کا، مکے کا کوئی شخص اگر آپ کے دھرم کو قبول کر آپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ ان کو واپس کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے چونکہ معاہدہ کیا، وعدہ کر لیا تھا مشرکین اور کفار مکہ سے، تو بشیر ابن جندل کو جب پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے لوگ تو نیچے پتھریلی زمین تھی، ریتیلی زمین تھی، کوڑا کرکٹ، کانٹے تھے، پتھر تھے، ان پتھروں پر ان کا بدن زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ تب جا کر یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک دشمن اللہ کے نبی کو قتل کرنے چلتا ہے تلوار لے کر، ایک بوڑھی ماں دیکھ لیتی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا خاتمہ کرنے چلا ہے، اللہ کے نبی کی گردن کو اڑانے چلا ہے، میں 80 سال کی ہوئی تو کیا ہے، میرے بدن میں جب تک طاقت ہے، میرے لہو کے اندر جب تک گرمی ہے، اے کفار، اے مشرکین، تو ہمارے نبی کے ایک بال کو نہیں چھو سکتا ہے۔ وہ 80-90 سال کی بوڑھی ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر نہیں بلکہ وہ شخص، وہ کفار تلوار لے کر ایسے پکڑ کر جا رہا تھا محمد رسول اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس عورت نے زور سے آ کر اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچتی ہے اور پھر ان کی تلوار سے اسی کافر کے گردن کو تن سے جدا کرتی۔ اس بوڑھی ماں کے اوپر سر سے پیر تک تیر کی بارش ہوئی، تلواروں سے ان کو مارا گیا، ان کو کاٹا گیا۔ جب ان کی تھوڑی جان باقی تھی تو اللہ کے نبی کے پاس جب وہ پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، ہم مر جائیں چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کو ذرہ برابر آنچ نہیں آنی چاہیے، اسلام بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ شراب پی کر اسلام کو بدنام کرنے والے، نماز چھوڑ کر اسلام کو بدنام کرنے والے، نامی مسلمان بن کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، صرف نام کا مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں قربانی پیش کی گئی ہے، پانی کی طرح خون کو بہایا گیا ہے، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ اسی لیے خدا کے واسطے اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ ہم اپنے برے اعمال سے اسلام کو بدنام کرتے۔ ایک سادھو جی سے جب ملاقات ہوئی
تو انہوں نے یہ کہا تھا ہم سے کہ مولانا آپ کی قرآن میں ایک بات ہے کہ آپ لوگ قرآن کے آرڈر کو جب مانتے ہو خوب مانتے ہو، لیکن آپ ہی کے مولانا لوگ جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں آپ کے قرآن کے، جب وہ چیز عام ہو جاتی ہے، قرآن میں منع ہے لیکن لوگ عام کرنے لگتے ہیں، تو آپ کے علماء لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھا لوگ اب خوب عمل کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے اب ضروری یہ ہے کہ اب قرآن کے اس فرمان کو جو اب تک ناجائز اور حرام تھا اس کو جائز قرار دے دیا جائے۔ ہم نے کہا کہ لاحول پڑھو گرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ پوری دنیا ایک طرف قرآن کا فرمان، ایک طرف شریعت کا فرمان، ایک طرف رب ذوالجلال کی شان میں رب ذوالجلال کا فرمان کبھی بدلتا ہے مسلمانوں؟ کبھی نہیں بدل سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ قرآن کے مخالف ہو جائیں، اسلام کے قانون کے مخالف ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی اس کی مخالفت، یہ کبھی بھی اس کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا۔ کیا اب پوری دنیا میں اس وقت لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں، سود کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ آپ ایک گاڑی خریدنے کے لیے جائیے، کون سی گاڑی؟ بائک تو آپ کیش دے کر خرید لیں گے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ بائک کی قیمت 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 4,99,000 روپے اگر آپ کیش پیمنٹ کرتے ہیں گاڑی لیتے سمے میں، تو آپ کے اوپر گورنمنٹ کے طرف سے یا انکم ٹیکس والوں کے طرف سے کوئی آپ پر ٹیکس نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ 4,99,000 سے آگے بڑھیں گے، 5 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ، 4 ویلر خریدیں گے آپ 10 لاکھ روپے میں، تو اس کے اوپر ٹیکس بیٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لمٹ سے آگے چلے گئے، آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ تو آدمی اس سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے پتہ؟ اس سے بچنے کے لیے میرے خیال سے ہر آدمی، جو بھی آدمی گاڑی خریدتا ہے، نئی گاڑی خریدتا ہے، تو فائنانس کراتا ہے۔ گاڑی خریدی، فائنانسر بہت ہوتے ہیں، مہندرا فائنانسر ہے، ٹاٹا ہے، بجاج ہے، موتھوڈ کیا ہیں، سارے فائنانسر ہیں، فائنانس کرتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً اگر آپ نے 6 لاکھ کا لون لیا ہے گاڑی کا، تو وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے اس میں سود جوڑتے ہیں، انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں، انٹرسٹ۔ سود کا خوبصورت نام کیا لکھ دیا آپ؟ انٹرسٹ۔ اب لوگ بنا انٹرسٹ کے، بنا فائنانس کے آپ گاڑی کیش میں نہیں لے سکتے۔ آپ اگر گاڑی کیش میں لیجئے گا تو 5 لاکھ سے اوپر کی گاڑی ہے، اگر قیمت ہے، تو آپ کے اوپر آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا، تو آپ کی پرابلم، آپ کی سمسیا بڑھ جائے گی۔ اب ایک صاحب بولتا ہے کہ مولانا دیکھیے نا، ہر جگہ پر اب یہی سسٹم ہے، تو اب ایک کام کیجئے کہ جو سود ہے، جو حرام ہے قرآن میں، اب مجبور ہیں ہم لوگ سود دینا اور سود لینا، کھانا اینڈ کھلانا۔ اسی لیے اب جو سود کی حرمت ہے، سود کی جو آیت ہے، اب اس کو پوسپون کر دیا جائے، یوں کہا جائے کہ عموم بلوا، لوگ سب اس پر عمل کرنے لگے ہیں، لوگ سب سود کھانے لگے ہیں، اسی لیے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اسی لیے اب یہ ناجائز اور یہ حرام نہیں ہے، جو چاہے سود کھائے، لینا دینا سب جائز اور حرام۔ پاسبل ہے، قیامت آ سکتی ہے، اللہ کا فرمان کبھی بھی نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نکالی جا سکتی۔ اللہ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، احل اللہ البیع، اللہ نے حرام حلال قرار دیا خرید و فروخت کو۔ آپ پان کی دکان کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، یا آپ چپل کی دکان لے کر بیٹھے ہیں، آپ چپل بیچتے ہیں، چپل سیتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، کپڑا سیتے ہیں، پان بیچتے ہیں، پان آپ تھوک میں بیچتے ہیں، چھوٹا کاروبار بھی ایک کاروبار ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ احل اللہ البیع، بے مینس بزنس، تجارت، خرید و فروخت کرنا، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا۔ وحرم الربا،
ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو حرام کیا. حرم احل اللہ، کون؟ اللہ نے. احل اللہ البیع وحرم اللہ الربا. یوں کہیے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، چاہے وہ یہ جیو فائنانس والا ہو، ریلائنس فائنانس والا ہو یا ٹاٹا فائنانس والا ہو. ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹاٹا جناب ساری بڑی گاڑیاں ٹاٹا کے اندر سے بن کر نکلتی ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑے پیسے والے ہیں. یہ ٹاٹا، ہم جنہیں ٹاٹا کے نام سے جانتے، یہ جمشید پور جھارکھنڈ میں اس کی شروعات بھی کسی مسلمان کے ذریعے، کوئی مسلمان ہی تھا اس کا فاؤنڈر اور اس کو وجود میں لانے والے. چینجنگ ہوتی گئی، تبدیلی ہوتی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹاٹا والا ہم کو فائنانس دے رہا ہے، انٹرسٹ دے رہا ہے، لے رہا ہے تو ان کے ناجائز اور حرام، ناجائز اور اس کی حرمت ختم ہو گئی، جائز بالکل نہیں. اگر اس زمین کے اوپر یہ لوگ کیا، اگر سارے مسلم دانشوران، سارے پڑھے لکھے لوگ، سارے ماسٹرز، سارے پروفیسرز، سارے علماء کرام، سارے حضرات قرائے کرام، حفاظ کرام بھی اگر یوں کہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو قرآن میں پہلے تھا اب اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. قیامت کی صبح تک، قیامت تک لاکھوں کروڑوں کوششیں کر لے دنیا، لیکن رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے، رب ذوالجلال کا جو اٹل فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون، جو سنویدھان، اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری طور پر یوں کہا کہ اے محمد یہ آخری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نہ یوگی کے کہنے سے، نہ مودی کے کہنے سے، نہ ٹرمپ کے کہنے سے، نہ جارج بش کے کہنے سے، اور نہ جناب یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے چیف، یونائٹڈ اقوام متحدہ کے چیئرمین کے اشارے پر، کسی کے کہنے پر نہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے. کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے، اللہ کا حکم نہیں بدلتا، اللہ کا قانون کبھی بدل ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون دنیا کے سب سے بہترین قانون میں سے قانون. دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی ہاتھوں سے قانون پر عمل کرتے ہیں لوگ، لیکن ہم اور آپ وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس زمین پر اللہ کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں.